اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر۔ پیغمبر اسلام خطیب مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عالم بشریت میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین بشر، سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ ذات مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں وَمَنْ شَكَّ فِيهِ فَقَدْ كَفَرَ۔ جس انسان نے اس معاملے کے اندر، اس قول کے اندر، اس بات کے اندر، اس حقیقت کے اندر انکار کیا یا شک و شبہہ کیا، فقط کفر، وہ کافر ہے۔ یعنی جسے یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ کسی بھی چیز کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار اسی کی سمجھ کے اوپر ہے۔ نبوت سمجھنا ہے بغیر علی کے ممکن نہیں ہے، توحید پروردگار سمجھنا ہے بغیر علی کے ممکن نہیں ہے، فلسفہ قیامت سمجھنا ہے بغیر علی کے ممکن نہیں ہے، فلسفہ یوم حساب سمجھنا ہے بغیر علی کے ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ یہ کہ دین کا تصور پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ذات مولا کائنات ذہن کے اندر آتی ہے، کیونکہ اسلام کی ابتدا کا نام بھی علی ہے اور انتہا کا نام بھی علی ہے۔ اسلامی جتنے فلسفی ہیں، اسلام کے جتنے نظریات ہیں، وہ مبہم رہ جاتے اگر مولا کائنات کی ذات اگر نہ ہوتی، چاہے وہ فلسفہ سخاوت ہو، چاہے فلسفہ شجاعت ہو، یا فلسفہ شہادت یا عبادت ہو۔ یہ تمام کے تمام الفاظ انسان سنتا اور ایک وہ معنی کہ جو لغت کے اندر بتائے جاتے ہیں وہ جان لیتا، لیکن اس کی فلسفی، اس کے نظریات اور اس کی گہرائی، اس کی گہرائی کو سمجھنا ناممکن تھا۔ مولا کائنات نے ان الفاظ کو مجسم کر کے دکھایا ہے۔ تم عبادت سمجھنا چاہتے ہو، آؤ دیکھو عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ تم سخاوت سمجھنا چاہتے ہو، آؤ دیکھو سخاوت کیسے کی جاتی ہے اور سخاوت کہتے کسے ہیں۔ مفہوم انفاق، مفہوم سخاوت، مفہوم شجاعت، مفہوم عبادت، یہ تمام کے تمام وہ مفاہیم ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں لکھے تو جاتے، لیکن اس کی کوئی مثال، کوئی نمونہ، کوئی الگو، کوئی آئینہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر مجسم ہو جائے، کیونکہ ہم آئینے کے محتاج ہیں، ہم نمونے کے محتاج ہیں۔ جب تک کہ ہمارے پاس کوئی مصداق حقیقی دکھائی نہ دے، کوئی آئینہ سامنے موجود نہ ہو، کوئی نمونہ سامنے موجود نہ ہو، اس وقت ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لہذا مولا کائنات کی ذات کو پیغمبر اسلام نے تعارف اس طرح سے کرایا کہ علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر۔ علی بشر میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، سب سے بہترین بشر ہیں، من شک فیہ فقد کفر، جو انسان اس چیز کے اندر شک و شبہ کرے وہ کافر ہے۔ معیار فضیلت کے سلسلے میں، چونکہ دنیا کے اندر جو فضیلتیں اللہ نے نازل کی ہیں، جو اللہ نے فضیلتوں کو وجود عطا کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ کسی ظرف میں جا کر اسے صاحب فضیلت بنا دے۔ سخاوت اللہ نے نازل کی ہے، عبادت اللہ نے اتاری ہے، شجاعت اللہ نے اتاری ہے۔ اب جو بھی ظرف اسے قبول کر لے گا وہ صاحب فضیلت ہو جائے گا۔ جو بھی انسان اس شجاعت کو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ صاحب شجاع اور بہادر کہلائے گا۔ عبادت جس ظرف کے اندر چلی جائے گی وہ عابد کہلائے گا۔
اس طرح سے جو ہے یہ فضیلتیں جہاں جہاں بھی ظرف کے اندر جاتی رہیں گی اسے بافضیلت بناتی رہیں گی. لیکن ایک فرق ہے، علی خیر البشر ہے. دنیا کا ہر انسان جب کسی فضیلت کو لیتا ہے تو وہ صاحب فضیلت بنتا ہے، لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب فضیلتیں اس تک آتی ہیں تو فضیلتیں بافضیلت ہوتی ہیں. یعنی ان فضیلتوں کو کمال ملتا ہے، ان فضیلتوں کو عروج ملتا ہے، ان فضیلتوں کو بلندی ملتی ہے اس وقت جب وہ در علی پر آ کر کے سرخم کرتی ہیں. تو بہت فرق ہے کسی انسان کا کسی بافضیلت شے کے ذریعے سے بافضیلت ہونا اور کسی انسان کا ایسا ہونا کہ وہ فضیلت کو بھی بافضیلت بنا دے. یہ جو ہے دونوں میں کافی بڑا جو ہے گہرا فرق ہے. تو وہ اسباب فضیلت جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ جو ہمیں ہر صاحب فضیلت کے اندر دیکھنی چاہیے، وہ آیت اللہ محقق قابلی سے جب جو ہے پوچھا گیا کہ اسباب فضیلت ہے کیا، یعنی ہم کیسے سمجھیں کہ انسان صاحب فضیلت ہے، صاحب کمال ہے، صاحب رتبہ ہے، صاحب مرتبہ ہے، قابل احترام ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ تو کہا کہ یہ صفتیں دیکھو، ان صفتوں کو دیکھو کہ اس کے اندر پائی جاتی نہیں پائی جاتی. قرآن نے بیان کیا اسے، یعنی قرآن ان صفتوں کے ذریعے سے انسان کو بافضیلت سمجھتا ہے اور باکمال سمجھتا ہے. سب سے پہلی جو فضیلت ہے جو انسان کو عروج عطا کرتی ہے، بلندی عطا کرتی ہے، وہ ہے عبادت. یعنی بات شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے. اگر انسان واقعاً صاحب رتبہ بننا چاہتا ہے، پیش پروردگار مقرب بننا چاہتا ہے، وجیہن عند اللہ بننا چاہتا ہے، آبرومند پروردگار بننا چاہتا ہے، تو اس کے اندر اس مادے کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی بندگی کے اندر وہ آگے ہونا چاہیے. جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ان کی صفت کیا ہے کہ یہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں. کامیاب یہی افراد ہیں وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں. یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو تمغہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے یا اللہ دینا چاہتا ہے وہ بندگی ہے. ہر انسان کو اللہ بندہ پہلے دیکھنا چاہتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کمال کے اندر اپنے کو ڈھالے اور اس کے اندر اپنے آپ کو محو کرے. مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اگر عبادات اگر آپ دیکھیں، یعنی صرف اسی فضیلت کی بنا پر اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات سے بہتر عابد کون ہے؟ ذو الصفنات کہا جاتا ہے. ذو الصفنات کہتے ہیں کہ جس کے پیشانی پر کثرت سجدہ کی بنا پر اتنے گھٹے پڑ گئے ہوں کہ اسے کاٹنا پڑتا ہو. یہ ذو الصفنات جو ہے یہ لقب جو ہے دو ہی امام کو ملا ہے. دو امام کے لیے کہا جاتا ہے، ایک امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے اور ایک مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، کہ آپ کو ذو الصفنات کہا جاتا ہے. یعنی اتنے سجدے کیا کرتے تھے، اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی پر ورم آ جایا کرتا تھا اور گھٹے پڑ جایا کرتے تھے کہ جس کو نکالنا پڑتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا. کثرت سجدہ. اور خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تمام کاموں کو کرنے میں تھک جاتا ہوں، خستگی محسوس کرتا ہوں، تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں، لیکن عبادت الہی سے کبھی میں تھکتا نہیں ہوں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب میں کوئی کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں. انسانی فطرت ہے تھک جانا. کوئی بیلچہ چلائے گا، کوئی باغ میں پانی اگر دے گا، کہیں پر اگر وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے تو تھکاوٹ آتی ہے. یہ جو ہے نیچرل ہے، فطری چیز ہے. تھکاوٹ جو ہے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، میں جتنا بھی سجدہ کر لوں، کتنا بھی قیام کر لوں، مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے.
وہ انہماک، وہ محویت، وہ غرق ہو جانا سجدے کے اندر، وہ عبادت الہی کے اندر محو ہو جانا کہ اپنے آپ کے بدن کا کوئی احساس درد نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیر سے تیر نکال لے گیا، احساس درد کیسے ایسا درد ہوگا؟ مولا کائنات کی عبادت اس حد تک ہے کہ عبادت جب کرتے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بالکل مبرہ ہو کر کرتے ہیں۔ ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری 2 رکعت کے اندر 200 جو ہے تخیلات اور تصورات اور باتیں جو ہے آتی ہیں، لیکن یہ وہ افراد ہیں کہ جو نماز کے اندر اللہ کے سوا کسی کا تصور نہیں آنے دیتے۔ لہذا عبادت کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ عبادت سے مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اتنا لگاؤ ہے کہ ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعتیں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ جو ہے ایک آدمی ہے مثلا اگر رات بھر عبادت کرتا ہے تو کیا وہ صبح ڈیوٹی کر سکتا ہے؟ مغرب سے لے کر کے نماز فجر تک اگر کوئی عبادت کرتا ہے کنٹینیو، تو کیا وہ صبح جو ہے اپنے فرائض کو انجام دے پائے گا؟ دوسرا ہوتا تو یہی ہے کہ ہم جب کسی چیز کے اندر انجام دینے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو بقیہ مسئولیتوں کو ہم بھول جاتے ہیں یا وہاں پر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ گھر آباد کرتے ہیں تو باہر جو ہے ہمارے رتبے جو ہے سوا نہیں ہو پاتے ہیں، باہر ہمارا وقار اچھا ہوتا ہے تو گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ عبادت کے اندر اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں تو بچوں کے جو ہے رزق حلال کے لیے ہمارے پر وقت نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ہماری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ دل لگا لیتے ہیں کسی مرد مومن کے ساتھ تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ پیار و محبت نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کے اندر منہمک ہوتا ہے تو بقیہ مسئولیت، بقیہ اس کے ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ وہ علی جو رات بھر عبادت کرتے تھے بقیہ مسئولیت سے مبرہ تھے؟ نہیں، بلکہ مولا کائنات کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنی عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے لیکن کبھی بھی کسی بھی مسئولیت کو نظر انداز نہیں کیا ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے اس کو خاموش کرنا ہے تو یہ نہیں کہتے میں نماز پڑھا میں نہیں کر سکتا یہ کام، یا گھر کے اندر جو ہے آذوقہ فراہم کرنا ہے، رزق روزی کمانا ہے یا رزق روزی مہیا کرنا ہے۔ فاطمہ زہرا گلہ کر رہی ہیں، شکوہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جو ہے گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے، اور مولا کائنات نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ روایت بتاتی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات کو عبادت سے بے انتہا لگاؤ ہے، بے انتہا لگاؤ ہے، اور کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے یقیناً، لیکن کبھی بھی کسی مسئولیت کو نظر انداز نہیں کیا انہوں نے۔ وہی علی ہے جو یہودی کے باغ میں جو ہے جا کے پانی دیتے ہیں، وہی علی ہے جو بیلچے چلاتے ہیں، وہی علی ہے جو زمین کھودتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور گھر کے لیے جو ہے لا کر کے آذوقہ فراہم کرتے ہیں، رزق روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے مسئلے کے اندر بھی برابر کے شریک ہیں، ان سے پیار کرنے کے سلسلے میں تو برابر کے شریک ہیں۔ تو مولا کائنات نے اپنے اس رویے سے یہ اندازہ کرایا ہے کہ ہمیں کسی بھی کام میں، یہ تو میں نے نماز کی مثال دے دی آپ کو، کسی بھی کام میں، دنیا کے کسی بھی کام میں یا دین کے کسی کام میں اتنا زیادہ منہمک ہونا صحیح نہیں ہے کہ بقیہ فرائض چھوٹ جائے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے کہ انسان کسی ایک طرف اتنا جھکاؤ، اتنا میلان پیدا کر لے کہ بقیہ چیزوں سے وہ جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ مولا کائنات کے لیے جہاں پر یہ ملتا ہے کہ ہزار ہزار رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں پر یہ بھی ملتا ہے کہ
مدینہ اور اطراف مدینہ کے بنجر زمینوں کے اندر جتنے پیڑ لگے ہوئے سب مولا نے لگائے ہیں. مدینہ کے اندر یا مدینہ کے اطراف میں جو بنجر زمینیں ہیں، جو خالی زمینیں ہیں، وہاں پر جو درخت لگے ہوئے ہیں سب کے سب جو ہے مولا کائنات نے لگائے ہیں. یہودی کے باغ میں جو ہے مزدوری کیا آپ نے، لوگوں کے کھیتوں میں جا کے کام کیا ہے. یہ جو سورہ دہر نازل ہوا اس کے اندر جو روٹیاں بنائی گئی تھیں، اس کے ایک دن پہلے کا ہی واقعہ ہے یہ کہ یہودی کے باغ میں رات بھر آپ نے پانی دیا ہے. اور اسے جب جو ہے یہودی نے جو ہے جو لا کے دیا ہے تو مولا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. دیکھیں یہ وہ افراد ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ہماری زندگی کے. ہم تو کیا کرتے ہیں، کسی ایک طرف جھکاؤ پیدا کرتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. اگر نماز کا کبھی موڈ بن گیا تو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ باقی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. تجارت کا اگر موڈ پیدا ہو گیا تو ایسی تجارت کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. تو یہ عقل مندی اور ہوشیاری نہیں. تو رات بھر یعنی وہ علی کی جس کے لیے ملتا ہے کہ رات بھر بات کیا کرتے تھے، اسی علی کے لیے ملتا ہے کہ یہودی کے باغ میں رات بھر انہوں نے جو ہے پانی دیا ہے اور جو وہاں پر ملا اس کو لا کر کے فاطمہ زہرا کو دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا ہمیشہ ذمہ داری کے اعتبار سے کام کرتے تھے، مسئولیت کے اعتبار سے کام کرتے تھے. اسی لیے جو ہے روایت کے اندر ہے کہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کیا ہے کہ حتیٰ عبادات کے اندر بھی میانہ روی رکھو، یعنی اتنی عبادت کرو کہ دوسری مسئولیت پر حرف نہ آنے پائے. سمجھنے والی بات ہے. بظاہر سے لگے کہ مولانا ہمیں عبادت سے روک رہے ہیں. عبادت جتنی چاہیے کرنا چاہیے، آدمی کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر ہماری نمازوں سے ہمارا بچہ بھوکا اگر مر رہا ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہے. یا ہمارے کسب مال کی بنا پر ہماری عبادت کے اندر فرق آ رہا ہے، واجبات ہماری ترک ہو رہی ہے، واجبات ہماری چھوٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کام کو بیلنس کر کے نہیں چل پا رہے ہیں. کمزوری ہے کہیں نہ کہیں. لہٰذا اس چیز کو جو ہے سمجھنا اور بہت ہی ضروری ہے. جیسے ہم بچوں کے درمیان میں جو ہے ہمارے اگر 4 بچے ہوتے ہیں، سب کا برابر سے خیال رکھتے ہیں. ہم ایک دودھ پیتا ہے اس کے دودھ کا انتظام کرتے ہیں، ایک روٹی کھاتا ہے اس کو روٹی کا انتظام کرتے ہیں، ایک بیمار ہے اس کو کھچڑی چاہیے اس کو کھچڑی کا انتظام کرتے ہیں. مثلا کسی کو دوا چاہیے اس کو دوا دیتے ہیں، کسی کو پانی چاہیے پانی دیتے ہیں، کسی کو جو ہے کچھ اور چاہیے، اس کے ضرورت کے اعتبار سے ہم کام کرتے ہیں اور ہر ایک کو جو ہے ایکول طریقے سے جو ہم پیش آتے ہیں. تو یہ دنیا کے امور یا آخرت کے امور کو بھی ہمیں مسئولیت کے اعتبار سے کام کو انجام دینا چاہیے کہ کہیں پر بھی جو ہے یہ نہ ہو کہ جو ہے کسی ایک طرف میلان اور جھکاؤ جو ہے زیادہ ہو جائے اور بقیہ ذمہ داریاں. یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے درمیان میں، اکثر یہ ہوتا ہے کسی ایک طرف جو ہے جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، باقی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں یا اصلاً بے تعلق ہو جاتے ہیں گویا. مثالیں بہت زیادہ ہیں، جہاں آپ کے ذہن میں بھی مثالیں ہوں گی، مجھے اس کے اندر وقت نہیں لینا ہے، لیکن بہرحال ایسا ہے ہمارے درمیان میں کہ بہت سی کاموں کے اندر ہم اپنے اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ بقیہ ہماری ذمہ داریاں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ذمہ داری اس کے علاوہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہیں. تو امتیاز عبادت مولا کائنات یہ ہے کہ ہر کام کو میانہ روی کے ساتھ کرتے تھے. جیسا کہ اور جہاں تک چاہت کا سوال ہے، عبادت کا سوال ہے، خود مولا کائنات کے لیے یہ فقرہ ملتا ہے کہ ماتا علی والصلاۃ بین الشفتین. بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں ماتا علی والصلاۃ بین الشفتین، علی کو موت اس حالت میں آئی ہے کہ ان کے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں نماز تھی. وہ ذکر الہی کر رہے تھے. جب موت کے گھاٹ اتر رہے تھے، جب ضربت لگ رہی تھی، اس وقت بھی مولا کائنات حالت نماز میں تھے. تو مولا کائنات کی نماز کا تو عالم یہ ہے کہ نماز کے اندر محو رہتے ہیں، تیر نکل جائے خبر نہیں ہوتی انہیں. یہ اخلاص اور یقین کی منزل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئولیت
یعنی جو ہے یہ مسئولیت اور ذمہ داری کا بھی خیال کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور میانہ روی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہر چیز معتدل ہونا چاہیے، ہر چیز جو ہے وہ بیلنس کر کے چلنا چاہیے، ہر چیز، چاہے دنیاوی کام کریں چاہے دینی کام کریں، آپ دونوں کو بیلنس کر کے جو چلے گا وہ عقل مند کہلائے گا، اور جو ایک طرف جھکاؤ پیدا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا ہمیشہ۔ تو یہ مولا کائنات کی عبادت سے محبوبیت کا اندازہ کرتا، علی خیر البشر، تو کہا کہ علی بہترین انسان ہے، تو علی بہترین بہین معنی ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن عبادت کی وجہ سے کسی ذمہ داری کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اپنے بیٹے کو وصیت میں کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو لیکن میانہ روی کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وصیت جو ہے کون کر رہا ہے؟ باپ کر رہا ہے بیٹے سے، تو ہمارے بھی باپ ہے وہ۔ انا و علی بابا حاضح الامہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو یہ وصیت امام حسن کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ عبادت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر میانہ روی ہونا چاہیے، معتدل ہونا چاہیے، بیچ کا جو ہے حصہ اپنانا چاہیے کہ جو ہے باقی چیزوں پر اس کا اثر زیادہ نہ پڑے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عبادت، مولا فرماتے ہیں جب بھی عبادت کرو تو اس کی قبولیت پر توجہ کرو، جسٹ ادا ہو جانے پر غور نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے، ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ جو ہے مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، عشاء کی 4 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی 4 رکعت، صبح کی 2 رکعت، بس یہ ذہن میں فوراً پڑھا اور ہم نے یہ ذکر پڑھنا، یہ ذکر پڑھنا، یقیناً ایسے ہی ہے، ترتیب تو ہونی چاہیے وہ، لیکن فکر یہ ہونا چاہیے کچھ ایسی نماز ہو جائے کہ اللہ قبول کر لے، کچھ شکل نماز ایسی قرار پا جائے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ہے سارا ایوارڈ، سارا انعام، ساری جزا، سارے جو ہے صلہ نماز کی قبولیت پر ہے، تنہا ادا کرنے پر نہیں ہے۔ جو ثواب اس کا رکھا گیا ہے، جو بھی ایوارڈ دے گا اللہ، جنت دے گا، کوثر دے گا، سلسبیل دے گا، حور دے گا، غلمان دے گا، نعمت دے گا، نہر دے گا، جو بھی دے گا وہ اس نماز کے عوض میں دے گا جو مقبول ہوئی ہیں۔ تو جو پڑھی ہیں اور قبول نہیں ہوئی ہیں وہ کیا ہوگی؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ عذاب، وہ عقاب، وہ سزا جو ہمیں ترک نماز پر ملنے والی تھی وہ نہیں ملے گی، یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ لیکن ایوارڈ کی جو ہے امید اس وقت رکھنا چاہیے جب ہماری نماز قبول ہو جائے۔ یہ ذہن میں اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو تنہا جسٹ ادا کرنے کی کوشش نہ کریں ہم، بلکہ کوشش کریں کہ بہتر سے۔ اب دیکھیں کسی کو آپ گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ جو ہے شاید ہو سکتا ہے بہت زیادہ جو ہے قیمتی نہ ہو، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سا پیک ہو، اس کا کور اچھا سا ہو، اس کو پیکنگ اچھی سی ہو، تھیلی اچھی سی ہو، لے جانے کا انداز، دینے کا انداز، وہ سب جو ہے نزاکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اسی سے لگتا ہے کہ آپ کو کتنا لگاؤ، کتنی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے بہت چھوٹی سی چیز ہو، ٹھیک ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، ناقص نماز ہے، کمیاں ہزار ہیں، لیکن طریقہ اور ہمارا عقیدہ، ہمارا اصول جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں تصور جو ہے اچھا ہونا چاہیے، تو طریقہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو ہے محبوبیت عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں یوں پیش کریں کہ جیسے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اگر ہم نے روا روی میں پڑھا ہے تو ضرورت ہے تصور ہی نہیں ہے خدا کے، جب تک خدا کا تصور آئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدمی باہر ہو جاتا ہے، وہ فیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کریکٹر میں اترنا ضروری ہے، تو کریکٹر میں اترنے سے پہلے آدمی جو ہے مسجد سے باہر نظر آتا ہے، تو وہ چیز جو ہے اتنا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو اکثر طلبہ کہتے ہیں جھٹکے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جماعت شروع ہے، فٹافٹ وضو کیا، دوڑتے ہوئے آئے، اللہ اکبر یا اللہ کہہ کے شامل ہو جائے، اس کو بولتے ہیں جھٹکے والی نماز۔ نماز کا احترام، اس کے ریسپیکٹ یہ ہے کہ آدمی پہلے آئے، باوضو ہو، بیٹھے، کچھ قرآن، کچھ دعا، کچھ ٹائم، کچھ اللہ کی بارگاہ بیٹھ کے تصور ہی کرے، خیال ہی کرے کہ ہم نماز کے احترام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
پھر اس کے بعد جو ہے پڑھنے کے بعد بھی تھوڑا سا جو ہے ٹھہرے رکے. تو یہ چیز جو ہے ضروری ہے، اس کے اثرات جو ہے لینا ضروری ہوتا ہے. آپ وٹامن ڈی بھی لینا چاہتے ہیں تو دھوپ میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا باقاعدہ. ایسا نہیں کہ آپ گزر جائے تو وٹامن ڈی مل جائے گی آپ کو. باقاعدہ آپ کو جو ہے دھوپ کھانی پڑے گی، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو آبزرو کرنا پڑے گا آپ کو. تو ہم جو ہے نمازوں کو آبزرو نہیں کرتے ہیں، جسٹ ادا کیا اور فرا یا فرو چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے صحیح نہیں. محبوبیت جو ہے عبادت کے اندر بہت ہی لازم اور ضروری ہے. تو یہ مولا کائنات نے جو ہے قرب الہی کا تصور بہت ضروری ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ قرب الہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے اثرات ہم دیکھیں کہ واقعا ہم اللہ سے قریب ہوئے یا قریب نہیں ہوئے، وہ انسان آدمی خود اپنے فیصلے کر سکتا ہے. لہذا نماز کے جو ہے یہ آثار ہیں. خود فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو بہترین عبادت کرنے کا موقع اسے دیتا ہے. یعنی اگر عبادت کرنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے، آپ آ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، اچھے سے کرنے کا موقع ملا، توفیق ملا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے. کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے بندے سے تو اسے توفیق عبادت دیتا ہے کہ وہ توفیق حاصل ہوتی ہے. نماز وہ پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے. عبادت نماز سے مراد مطلب صرف نماز ہی نہیں ہے، باقی اور بھی عبادات ہیں. ہر چیز جو ہے جو اللہ کے لیے ہو، قرب الہی کے لیے ہو، خوشنودی پروردگار کے لیے، وہ عبادت کہی جاتی ہے. لہذا ان چیزوں کو پر دھیان دینا ہمارے لیے بہت ہی لازم اور ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی دروس ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، سب ہمارے لیے جو ہے نمونے عمل ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بار اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں روش مولا کائنات کے اوپر چلنے کے توفیق عنایت فرما. پانے والے بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.